أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ اور جب قافلہ روانہ ہوا مصر سے، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی غلہ وغیرہ لے کر، اور یوسف علیہ السلام کا تعارف بھی ہو چکا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ راز کھلنے کے بعد اور ان سے معذرت کرنے کے بعد، اور پھر انہوں نے ان کو ایک اذهبوا بقمیصی، اپنی قمیص بھی دی کہ یہ اب میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب مصر سے یہ روانہ ہوئے، اور وہاں کنعان میں قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، لولا ان تفندون، یہ جو نون کے نیچے زیر ہے، یہ جو یہاں پر یا ہے اس پر دلالت کر رہی ہے متکلم کی، اور اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو مجھے تو ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دینا، اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا خوشبو محسوس کرنا، یہ دونوں گویا پیغمبر چکے تھے تو یہ ان کے معجزات میں سے ہے، وگرنہ آپ جانتے ہیں عام آدمی کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنا طویل فاصلہ ہو اور اس کی خوشبو محسوس ہو جائے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ جب اللہ چاہے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں۔ کیونکہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب کنعان میں ہی ایک کنویں کے اندر موجود تھے تو ان کے والد کو ان کی خوشبو نہیں آئی، پھر مصر میں اتنا عرصہ وہاں موجود رہے، خوشبو نہیں آئی، اب جب قمیض دی تو آنے لگی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ معجزہ ہے تو معجزہ بھی گویا پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ظاہر کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، اور یہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا لیکن چاند کے دو ٹکڑے اللہ نے کیے، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے گابن اونٹنی زندہ سلامت اللہ تبارک و تعالی نے نکالی۔ وعلی ھذا القیاس تمام معجزات اسی طرح ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا پیغمبروں کی شان ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر اس طرح کے معجزات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ قمیض جب ڈالی تو ان کی بینائی بھی واپس آ گئی، تو یہ قمیض کوئی عام قمیض نہیں تھی، یعنی تھے تو عام سوٹ ہی، لیکن عام نہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں اس صورت میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو قمیض کو بڑا عمل دخل ہے۔ بچپن میں جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو آپ حضرات نے پڑھا، اس وقت بھی وہ قمیض لے کر آئے اور اسے پھاڑنا بھول گئے، جس سے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہوئی کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ پھر ادھر عزیز مصر کے ہاں آپ پر الزام لگا تو وہاں بھی آپ کی قمیض پھٹی پیچھے سے، جس کے جواب میں ایک بچے نے گواہی دی، آپ حضرات نے پڑھ لیا
جس سے آپ کا سچا ہونا ثابت ہوا۔ اب یہاں والد کی بینائی چلی گئی، بینائی واپس آئی، تو وہ بھی حضرت یوسف علیہ والسلام نے قمیض بھیجی، اس کی برکت سے واپس آئی۔ تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قمیض کوئی عام قمیض نہیں تھی، اور ظاہر ہے ہر وقت الگ الگ قمیضیں تھیں، ایک ہی تو نہیں تھی، لیکن آپ کی زندگی میں اس چیز کو بڑا عمل دخل گویا بیان کیا گیا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ والسلام کی بات سن کر، اللہ کی قسم، یقیناً آپ تو پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے اس وقت آپ کو یقین نہیں آیا تھا اپنے بیٹے کے متعلق کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے یا بھیڑیا کھا گیا ہے، تو آپ کو آج بھی یقین نہیں ہے۔ آپ ابھی تک آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو کب کے ختم ہو چکے ہیں۔ آگے قرآن بیان کر رہے فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جب وہ قافلہ آیا اور خوشخبری دینے والے نے خوشخبری دی، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، اور اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ والسلام کے چہرے پر ڈالا، تو اللہ نے ان کی گویا فرتد بصیرا، قوت بصارت کو لوٹا دیا۔ یہ بشیر کون تھا؟ ویسے عربی میں تو اس کا معنی خوشخبری دینے والا، تو یہ کون تھا؟ تو راجے کول کے مطابق ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا بھائی تھا، جس کا نام یہودا ذکر کیا گیا ہے، یہودا بھی ذکر کیا ہے، اور بعض میں روبن، را وو با نون، لیکن یہودا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس نے آ کر خوشخبری دی اور قمیص اپنے والد کے چہرے پر ڈالی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ سب بیٹے اپنے والد سے کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا استغفار کر لیجئے، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کر دیجئے، انا کننا خاطئین، یقیناً ہم بہت زیادہ خطا کار ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کسی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی کو دعا کے لیے کہنا۔ اسی طرح اگر کسی اللہ والے سے درخواست کی جائے اور اپنے نفس کی اصلاح بھی کی جائے اور اس سے دعا کی بھی درخواست کی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، تو ان کے والد نے کہا عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً نہیں استغفار کیا، یہ کہا سوفا، سوفا یعنی قریب کے معنی میں آتا ہے، بھئی عن قریب کر دوں گا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ تو عام مفسرین نے لکھا ہے تہجد کے وقت کا انتظار کیا، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، قرآن کے الفاظ ہیں، آگے آپ پڑھیں گے آخری 10 پاروں میں، کہ اس سے انسان کا نفس بھی اس وقت روندا ہوا ہوتا ہے ہر طرف سے، اور واقوم قیلا، جو بھی اللہ سے درخواست کرنا چاہے تو وہ بھی سیدھی نکلتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے تہجد فرض تھی کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رات کو جاگتے رہتے ہیں اور جب تہجد کا وقت آتا ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبح کے وقت کے لیے دعائیں دی ہیں، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں عطا فرما۔ اور صحابہ میں سے کئیوں کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں تو خاص کر منقول ہے کہ انہوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے صبح نماز کے بعد اپنے تجارتی قافلے روانہ کرنا شروع کیے، یعنی جو بھی بزنس میٹنگ ہوتی، معاملات ہوتے، نماز فجر کے فوراً بعد، تو وہ اگر مٹی کا کاروبار بھی کرتے تھے، مٹی بھی بیچتے تھے،
تو وہ بھی سونے کے بھاؤ بکا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ سب روانہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا امن و امان کی حالت میں۔ یہاں داخل ہونے کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو لینے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے تھے، شہر سے باہر تشریف لائے تھے، تو اس لیے یہ کہا کہ آپ مصر میں داخل ہو جائیں امن و امان کی حالت میں، اور اپنے والدین کو عرش پر یعنی اپنے تخت پر بٹھایا، بلند جگہ پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، یا کسی کی عمر کی وجہ سے، یا کسی اور مقام اور منصب کی وجہ سے اگر سجدہ کیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہاں پر سجدہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا، سجدہ شکر، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں گر گئے کہ ان کا کھویا ہوا بیٹا، بلکہ دونوں بیٹے ان کو واپس مل گئے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر، انہوں نے لکھا کہ جیسے انسان کو بسا اوقات جب کوئی بہت بڑی خوشخبری ملتی ہے تو اس خوشخبری کے سامنے انسان غیر اختیاری طور پر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ خوشخبری ملتی ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا انسان غم میں تو روتا ہے، لیکن جب کوئی خوشخبری ملے تو اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں خوشی کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کر فرمایا کہ یہ خوشی میں گویا بطور شکرانے کے تو تھا، لیکن خوشی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ لیکن یہ جتنی باتیں بھی ہوں، یاد رکھیے شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نہ سجدہ شکر کسی کو جائز ہے، نہ سجدہ تعظیمی کسی کو جائز ہے، نہ سجدہ عبادت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کسی کو بھی کسی انداز میں سجدہ کرنا دین محمدی میں جائز نہیں ہے، خواہ وہ آپ کسی بڑے دربار پر، مزار پر جائیں اور اس کے اکرام کے لیے ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے سجدوں میں، آپ کے پاؤں میں سجدے میں گر گئے۔ آپ نے پکڑ کر کھڑا کیا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں علاقے سے میں آ رہا ہوں، وہاں کا جو بادشاہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو سب کچھ آپ ہیں، اور آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کے سامنے ہم جھکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی طرح کا سجدہ بھی کسی کو نہیں کیا جا سکتا اللہ جل جلالہ کے علاوہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، یقیناً میرے رب نے اس کو حق یعنی سچ بنا دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے ساتھ اچھا کیا میرے رب نے جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔
वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादि अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती, और तुम्हें गांव से, यानी गांव की जिंदगी से तुम्हें यहाँ पर ले आया, बाद इसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान, जी, शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान झगड़ा पैदा कर दिया था, निज़ाम में हमें डाल दिया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, यकीनन मेरा रब मेहरबान है उस पर जिस पर चाहे, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यकीनन वो इल्म वाला भी है, हिकमत वाला भी है। अब इन आयात में भी अगर आप गौर करें तो हमारे लिए बहुत सी नसीहतें हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने वालिद से मिलते हैं बादशाहत मिलने के बाद, तो जैसे अब हमारे रोने धोने होते हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बड़ी परेशानियां हैं फलां हैं, हालांकि दिन रात हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को समेट रहे होते हैं और हमें मिल रही होती हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मसाइब का जिक्र नहीं किया कि मुझे मेरे भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था और मुझ पर जुलेखा ने तोहमत लगा दी थी और मेरे साथ ये हो गया था वो हो गया था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि जेल से निकलने का जिक्र किया। वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिन अस्सिजन, और कुएं का जिक्र ही नहीं किया ताकि मेरे भाइयों को शर्मिंदगी ना हो। और कई लोग हैं कुएं में गिरते हैं मर खप जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनाम किया कि मुझे वहां से जिंदा निकाला। कई लोग हैं जेलों में जाते हैं वहीं मर खप जाते हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे वहां से निकाला। और फिर तीसरा ये इनाम जिक्र किया, वजा बिकुम मिनल बद्र, कि एक शहर की जिंदगी है जिसमें सहूलियात हैं, एक गांव देहात की जिंदगी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी गांव की जिंदगी से जान छुड़ाकर आपको शहर की जिंदगी अता फरमाई है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइशें आई आई गुजर गई, उनका जिक्र नहीं फरमाया। तो हमें भी अपनी जिंदगी में यही रविश इख्तियार करनी चाहिए। और रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, ऐ मेरे रब, यकीनन आपने मुझे बादशाहत अता की है और आपने मुझे अहादीस की तावील, यानी ख्वाबों की ताबीर सिखाई है। आप आसमान और जमीन को पैदा करने वाले हैं। अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, आप ही मेरे आका और सरदार हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। तवफ़नी मुस्लिम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे वफ़ात दीजिए मुसलमान होने की हालत में, और मरने के बाद मुझे लाहिक कीजिए नेक लोगों में। अब ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैक, शुरू में मैंने अर्ज किया था कि यहूदियों का ये सवाल था जिसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या पूरी तफसील से जिक्र फरमाया। अब उसी के मुतालिक फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके गए, पैगंबर, ये गैब की खबरें हैं। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं जो हमने आपकी तरफ वही की हैं। वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू, आप उनके सामने उस वक़्त नहीं थे। इज़ अजमअू अम्रहुम व हुम यमकुरून, जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई अपने मामले में जमा होकर वहुम यमकुरून मशवरे कर रहे थे, मकर कर रहे थे, तदाबीर इख्तियार कर रहे थे कि यूसुफ से जान कैसे छुड़ाई जाए, तो आप उस वक़्त नहीं थे। लेकिन बज़रिए वही आपको सारा वाक़या बतला दिया गया। वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन, इसके बावजूद, इस तफसील के बावजूद, अगरचे आप हरीस हैं ईमान लाने के लिए, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी आपका तो दिल चाहता है कि सभी मोमिन बन जाएं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, आप इनसे किसी किस्म का उजरत का सवाल नहीं करते, नहीं है वो मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। यानी रुकने की एक वजह यह होती है कि भाई पैसे मांगेंगे। आज कितने लोग हैं दीन नहीं सीखते, दीन सीखेंगे तो भाई मौलवी को पैसे देने पड़ेंगे।
باقی دنیا جہان کی گندی چیزوں پر لگا لیں گے پیسہ، لیکن دین سیکھنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ آپ تو ان سے پیسے بھی نہیں مانگ رہے، اس کے باوجود یہ لوگ دین نہیں سیکھتے اور ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ہم جو آپ کو عطا کی ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، یہ نہیں تو کوئی اور لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر کامل یقین اور عمل عطا فرمائے۔